بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سفارش قرآن کی چلے گی اور پیغمبر علیہ السلام کی۔ احادیث میں واضح اس کا تذکرہ موجود ہے۔ احادیث میں ہے اللہ رب العزت کی اجازت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ایک خاص مقدار کو نکالیں گے اور جنت کے اندر لے کر کے جائیں گے، اور ایسا کئی مرتبہ ہوگا، جبکہ اس کے بعد بھی اہل ایمان کچھ جہنم میں ہوں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکالنا چاہیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اظہار ہوگا کہ ان کو روکنے والا قرآن پاک ہے، ان کو جہنم میں روکنے والا قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کی وجہ سے یہ جہنم میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ؟ کہ قرآن پاک کے حقوق کی انہوں نے رعایت نہیں کی، حقوق کی ادائیگی نہیں کی، حتیٰ کہ وہاں پر پھر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہاتھ کھڑے کر لیں گے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی تذکرہ فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا، لہذا قرآن پاک ان کو جب باہر نہیں آنے دے رہا تو لہذا میرا بھی ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے حقوق کو پہچانیں، حقوق کی ادائیگی کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کل قرآن پاک ہمارے خلاف بھی حجت بن جائے، دلیل بن جائے، اور پیغمبر کی سفارش سے ہم محروم ہو جائیں۔ تو قرآن پاک کے حقوق میں سے پہلا حق قرآن پاک پر ایمان ہے۔ آپ کہیں گے ہمارا سب کا ایمان تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن پاک پر ایمان ہے، لیکن ایمان کیسے ہوگا؟ کہ یہ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے، اور اللہ رب العزت اور مخلوق کے درمیان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے یہ آخری اللہ رب العزت کا رابطہ ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ہم نے قرآن پاک کو اللہ کی کلام بھی ماننا ہے اور اللہ رب العزت کی آخری کلام بھی ماننا ہے۔ نمبر 2، ہم نے یہ بھی ایمان رکھنا ہے، ماننا ہے کہ یہ قرآن پاک جتنا ہمارے سامنے 30 پاروں میں موجود ہے، بس یہی قرآن ہے، ہم اس سے زائد کے قائل نہیں، جیسا کہ ایک طبقہ 40 پاروں کا قائل ہے، اور ہم اس میں تحریف کے قائل نہیں کہ کسی نے اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی ہے، ایک نقطے کی کمی بیشی کے ہم قائل نہیں، ایک زبر زیر شد مد کے اس کے اندر کیا ہے کمی بیشی کے ہم قائل نہیں ہیں۔ تو نہ اس کے اندر ہم کمی کے قائل ہیں، نہ زیادتی کے قائل ہیں، اور نہ ہی اس کے اندر تبدیلی کے قائل ہیں کہ اللہ نے کچھ اور نازل کیا تھا اور نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو بدل دیا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور جو اس کا قائل ہے ہم اس کو ایمان سے خارج مانتے ہیں۔ تو یہ بھی ماننا ضروری ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا جائے،
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک قول منسوب ہے کہ سال میں جس آدمی نے 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھ لیا اس نے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کر دیا۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ہم نے کبھی زندگی میں کھول کر کے دیکھا ہی نہیں۔ باقی جتنی اس میں تلاوت کے اندر کثرت کریں گے اتنے ہی حقوق کی ادائیگی کے اندر الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا کہ ہم خوب حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے۔ بخاری شریف حدیث کی بڑی کتاب ہے، اس میں ایک محدث کا تذکرہ ہے، جب ان کا آخری وقت ہوا تو ان کی ہمشیرہ رونے لگی، تو انہوں نے اپنی ہمشیرہ کو کہا کہ کیوں روتی ہو تم؟ انہوں نے کہا جی آپ کا آخری وقت ہے، جدا ہونے والے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ پر نہ رو، اپنے اوپر رو۔ میں اس دن کے لیے 30 سال تک روتا رہا ہوں، اب میرے رونے کا وقت ختم ہو گیا، اب میرا تو خوشی کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے میرے اوپر رونے کی ضرورت نہیں۔ اور ساتھ اپنی بہن کو مخاطب کر کے کہا کہ الحمدللہ تمہارے اس بھائی نے گھر کے اس کونے کے اندر 6000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا ہے، 6000 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا ہے، اس لیے تمہارے اس بھائی کی اب خوشی کا وقت آ گیا ہے، اس لیے اگر رونا ہے تو اپنے اوپر رو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ رونا کس پر چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کو کبھی کھولا نہیں ہے، اس کی ہم نے کبھی تلاوت نہیں کی۔ عام آدمی کے اوپر لازم ہے کہ اتنا حصہ قرآن پاک کا وہ بھی یاد کر لے کہ جس کے ساتھ نماز کو سنت کے مطابق ادا کر سکے۔ بعض لوگ 10 صورتیں یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اچھی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ یاد انہوں نے کیا ہے، لیکن اس سے پورا حق ادا نہیں ہوگا۔ آج دنیا کی ہر چیز ہم یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر یاد نہیں کرتے تو قرآن پاک کو یاد نہیں کرتے۔ باقی قرآن پاک مکمل یاد کرنا ہر آدمی پر لازم نہیں، ہاں مستحب ہے کہ ہر بندہ کوشش کرے پورا کا پورا قرآن پاک یاد کر لے، لیکن اتنا حصہ بہرحال ہر بندے پر لازم ہے کہ جیسے اس کی نماز سنت کے مطابق ادا ہو سکے، اور کہیں پر نماز پڑھ جائے تو وہ پڑھا بھی سکے۔ لیکن آج اگر نماز کا کہیں پر کسی کو کہہ دیا جائے تو وہ دوسروں کو ہی آگے کرے گا، خود کبھی آگے ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں مولویوں پر اعتراضات کے لیے خوب تیار ہے، گالیاں دینے کے لیے خوب تیار ہے کہ گویا کہ کائنات میں سب سے اگر کوئی برا طبقہ ہے تو وہ مولویوں کا ہے اس کی نظر میں۔ لیکن جب جنازے کا معاملہ ہوگا ماں باپ کے اور اپنے جنازے کا معاملہ ہوگا تو پھر اسی مولوی کے پاؤں میں گرے گا کہ جنازہ پڑھا دو، ورنہ اب ہماری ناک نہیں رہتی۔ ناک تھی ہی کہاں پر جو رہتی نہیں، جب علماء کے خلاف بغض تھا تو ناک کہاں پر رہی۔ تو قرآن پاک کے حقوق کے اندر ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کا ادب کیا جائے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ قرآن پاک کو پکڑتے تھے آنکھوں سے لگاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، اور ساتھ زبان سے کہتے تھے ھذا عہد ربی و منشور ربی عز و جل، یہ میرے رب کا میرے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ میرے رب نے اس قرآن پاک میں مجھ سے کچھ وعدے لیے ہیں اور کچھ وعدے کیے ہیں۔ مجھ سے وعدے لیے ہیں کہ میں یہ کروں گا، اور کچھ وعدے کیے ہیں اللہ نے کہ میں تجھے یہ کچھ دوں گا۔ تو یہ میرے رب کا عہد ہے، میرے رب کا منشور ہے، جس کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے۔ قرآن پاک کے آداب کے اندر یہ بھی ہے کہ بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ بعض طلبہ چھوٹے ہوتے ہیں ہاتھ لگا لیتے ہیں، ان سے بھی گزارش یہی ہے کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ آداب کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کے اوپر غلاف ہونا چاہیے۔
بغیر غلاف کے نہ ہو. غلاف کے اوپر کوئی بڑا خرچہ نہیں آتا. جو کپڑے ہم خود اپنے لیے سلواتے ہیں اسی میں سے اتنا کپڑا تو بچ بھی سکتا ہے کہ جس سے قرآن پاک کا غلاف بن جائے، تاکہ قرآن پاک کے اوپر گرد و غبار نہ پڑے. اسی طرح آداب کے اندر یہ ہے کہ قرآن پاک جب چھاپا جائے تو اعلیٰ کاغذ کے اندر، اور آپ تو چھاپنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب قرآن پاک خریدے تو اعلیٰ کاغذ والا خریدے، چاہے اس پر خرچہ زیادہ آتا ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب بھی خریدے اعلیٰ کاغذ والا قرآن پاک خریدے. اس لیے میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کا ادب اور قرآن پاک کے آداب کا لحاظ کرنا، یہ قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اور ان حقوق کو اگر ہم ادا کرتے رہیں گے تو کل قرآن پاک یہی ہمارے لیے سفارشی بن جائے گا. ورنہ خطرہ یہ ہے کہ کل قرآن پاک ہمارے بارے میں سفارش تو کرے، لیکن سفارش یہ کرے کہ اللہ ان کو جہنم سے نکلنے نہیں دینا. اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے.